اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور بلبلانا سیکھ لیا تو انشاءاللہ مدد الہی سے ہمارے کام بنیں گے، غیبی مدد سے کام بنیں گے۔ یہ 3 باتیں ذہن میں لے لو، صبر، تقوی اور گڑ گڑانا۔ مدد آ گئی تو واپس کیسے چلی جاتی ہے یہ احد کے اندر بتایا۔ اللہ میاں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور خلفائے راشدین کے دور کو نمونہ بنایا ہے قیامت تک کے لیے۔ جو حالات آئیں تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور یہ حالات کیوں آتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ احد کے اندر اللہ کی آئی ابائی مدد اٹھ گئی، پہلے مدد آئی لیکن درمیان میں ٹیمپریری طور پر مدد اٹھ گئی، ٹیمپریری طور پر، اور ظاہر میں ٹیمپریری اور ظاہر کے اندر مدد اٹھ گئی۔ وہ کیوں اٹھی؟ اللہ نے 4 باتیں بتائیں۔ جب یہ 4 باتیں ہوں گی تو مدد آئی ہوئی اٹھ جائے گی قیامت تک کے لیے، یہ بات بتا دی اللہ نے۔ اللہ نے بتایا بدر کے بارے میں کیا بتایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ٹھیک پڑھا مجھے؟ تم بے سر و سامان تھے اور بدر میں مدد ہو گئی 3 باتوں سے، صبر، تقوی اور گڑ گڑانا۔ اور احد میں بھی اللہ کہتا مدد تو آ گئی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ، تو احد میں بھی مدد آ گئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا احد میں، جبکہ تم لوگ زہریلے پھوڑوں کا آپریشن کرتے ہوئے جا رہے تھے، خراب لوگوں کا، لیکن تمہارے اندر 4 باتیں پیدا ہو گئیں تو اس لیے مدد اٹھ گئی۔ ان 4 باتوں میں ایک بات دنیا کی طرف ارادہ کرنا، وہ جو مال غنیمت تھا اس کی طرف نگاہ کا جانا، تو اس سے بھی 3 باتیں پیدا ہو گئیں۔ ایک تو رائے میں کمزوری آ گئی، امیر کہتا رکے رہو اور یہ کہتے کہ بھائی اب رکنے کا کوئی کام نہیں، نیچے اتر کے کام کریں ہم۔ تو رائے میں کمزوری آ جاتی ہے جب انسان کی نگاہ دنیا کی طرف چلی جائے۔ اور دوسری بات آپس میں کشاکش ہو گئی، یہ کچھ کہہ رہا یہ کچھ کہہ رہا۔ اور تیسری بات جب نگاہ دنیا کی طرف جاتی ہے تو پھر آدمی بات نہیں مانتا۔ ایک بات پیدا ہوئی تو اس سے 3 باتیں پیدا ہوئی تو مدد اللہ کی اٹھ گئی۔ اس کو اللہ کہتے ہیں حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ یہاں تک کہ مدد تو آ چکی تھی احد میں، لیکن حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، جب تم رائے کے اندر کمزور پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں آپس میں تمہارے کشاکش ہو گئی، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے بات نہیں مانی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، حالانکہ اللہ نے تم کو غلبہ دکھا دیا جو تمہیں پسند تھا، لیکن تم نے بات نہیں مانی اور آپس میں کشاکش کر دی اور رائے کے اندر کمزور پڑ گئے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ،
تم میں سے کچھ لوگوں کا ارادہ دنیا کا ہو گیا، اگرچہ وہ حرام نہیں تھا، تو دنیا لے کے دین پر ہی لگانی تھی، اور تم میں سے بعض وہ تھے کہ جن کا ارادہ آخرت کا تھا۔ سب ایسے نہیں تھے، کچھ تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اے ان غلبتہم، جو تم لوگ جیت رہے تھے نا، تو اس سے اللہ میاں نے پانسا پلٹ دیا، اور بجائے جیتنے کے ٹیمپریری ہارنا ہو گیا، رخ بدل گیا۔ اور یہ کیوں کیا اللہ نے؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، کہ جب حالات بدل گئے اور تکلیف آ گئی اور مدد تھوڑے وقت کے لیے بطور مصلحت کے اٹھ گئی، تو اس میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ ایسے موقع پر تم کیا کرتے ہو۔ قیامت تک کے لیے اصول سب کو معلوم ہو گئے۔ 4 باتیں ہوں گی تو مدد اللہ کی اٹھ جاتی ہے۔ ایک تو دنیا کی طرف نگاہ کا جانا، ایک طرف رائے میں کمزوری، ایک طرف آپس کی کشاکش، اور ایک طرف بات کا نہ ماننا، تو مدد اٹھ گئی۔ لیکن اب صحابہ کے مدد اٹھی اور یہ چند باتیں آ گئیں، تو قیامت 14ویں اور 15ویں صدی کے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، تو اللہ میاں نے یوں کہہ دیا کہ یہ چور خوب تھا اور روحانی طاقت بھی تھی، نبیوں کے سردار ساتھ میں، صدیق اور فاروق کی طاقت ساتھ میں، سارا معاملہ ریگولر ایمان والوں کے پاس، اور وہ جو بغیر ایمان والے ان کی تعداد بھی تھوڑی اور سامان بھی تھوڑا۔ لیکن یہ جو دین کے کام کرنے والے تھے نا، ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں تو ہم 300 اور ہمارے دشمن ہم سے 3 گنا، اور یہاں پر دشمن 1/3 اور ہم 3 گنا زیادہ، تو بدر میں جیتے تو یہاں کیوں نہیں جیتیں گے؟ بس یہ خیال آ گیا، نگاہ اللہ سے ہٹ گئی اور نگاہ اپنی میجورٹی پر آ گئی، نگاہ اپنی میجورٹی پر آ گئی کہ ہم ہیں میجورٹی میں اور وہ ہو گئے مائنورٹی میں۔ بس یہ بات خیال پیدا ہوا تو اللہ میاں نے بتایا کہ اچھی بات ہے، تمہاری طاقت اور تمہاری تعداد کے ذریعے تم جیت کے بتا دو، میں مدد کو اوپر روک لیتا ہوں۔ مدد اللہ نے اوپر روک دی۔ جب مدد اوپر رک گئی نا اللہ کی، تو یہ جو 12,000 تھے نا، 12,000 ان کے اوپر روک پڑ گیا، حالانکہ ایمان والے ہیں، حالانکہ اللہ والے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنے اوپر آنے لگی، طاقت پر اور تعداد پر آ گئی، کچھ کی، ایک چند کی، سب کی نہیں، ان پر روک پڑ گیا۔ اب ان 12,000 نے بھاگنا شروع کیا، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے چند ساتھیوں کے، سب پر روک پڑا، سب بھاگ گئے۔ پھر یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی، اور حضرت عباس نے آواز لگائی۔ حضور کی آواز کیا تھی؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب جیسے بہادر کی اولاد میں ہوں۔ زور کی آواز لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں پہ حضرت عباس نے آواز لگائی، یا للانصار، ارے دین کے کام کرنے والوں کہاں جا رہے؟ تب بھی روب اتنا تھا کہ بھاگ رہے،
تھوڑے سے آدمی آ گئے، 100 کے لگ بھگ ہو گئے یہاں، لیکن وہاں 4000 اور بھاگنے والے 12000 اور یہاں تقریباً 100. لیکن ان تھوڑوں سو نے جو حضور کے ساتھ ان کا اللہ میاں سمجھ میں آ گئی بات، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کیپٹل سے کچھ نہیں ہوتا، پاور سے کچھ نہیں ہوتا، مائجورٹی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے تو آپ ہیں. جس کے ساتھ آپ کی مدد ہوگی اس کا انجام ٹھیک ہوگا. جب یہ ذہن میں آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی مدد اتاری اور اللہ تعالیٰ نے میدان کو ہاتھ میں دے دیا حنین کے اندر. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ کہتے کئی جگہ پر مدد کی اور حنین میں بھی کی، لیکن شروع کیا ہوا کہ تمہاری میجورٹی نے تم کو عجب پر ڈال دیا کہ اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو تمہاری یہ میجورٹی تمہارے کام نہیں آئی. فلم تغنِ عنکم شیئا، اور زمین باوجود کھلی ہوئی ہونے کے تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. لیکن پھر حضور کی آواز پر تھوڑے سے جمع ہوئے اور یہ کہہ دیا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، نگاہ اللہ پر گئی تو فوراً ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر سکون نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد بھیجی فرشتوں کی کہ جس کو تم دیکھتے نہیں تھے. اور وہ جو خراب لوگ تھے نا، زہریلے پھوڑے، وہ کودنے پھاندنے والے، تو اللہ پاک نے ان کو اچھی خاصی سزا دے دی. ساری دنیا کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی یہ دین کے کام کرنے والے، ایمان کے کام کرنے والے، ان لوگوں کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں، ان کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو لڑنا بھیڑنا تو ہے ہی نہیں. یہ تو امن والے اور شانتی والے لوگ ہیں، امن و امان والے، یہ لڑائی بھیڑائی نہیں چاہتے. یہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے فکر میں اور یہ لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت برسوانے کے فکر میں ہیں، اور اسی لیے ان کی جماعتیں نکلتی ہیں. ایک پاکیزہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کی چھیڑ خانی کر دے تو پھر یہ لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے مدد اترواتے ہیں، تو ان کی ڈیفینس آسمان سے اترتی ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے جو آسمان سے ان کا لشکر اترتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں مانگتا، سامان نہیں مانگتا، تنخواہ نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، دکھائی نہیں دیتا اور کام کر کے چلا جاتا ہے. سب لوگوں کے اوپر روک پڑ گیا کہ بھائی ان کو مت چھیڑو. اس لیے بدر میں بھی ان کے اوپر آسمانی مدد آئی اور احد میں بھی ٹیمپریری تو مدد اٹھ گئی لیکن بعد میں پھر آ گئی، اور حنین میں بھی ان پر مدد آئی. تو ساری دنیا کے جتنے بھی طاقت والے اور سرمایہ والے اور جتنے خراب لوگ تھے
جن کے پاس ملک مال کی طاقت تھی وہ لوگ گھبرا گئے. ان کا بابا ان لوگوں کی چھیڑخانی مت کرو، کیونکہ ان لوگوں کو خرچہ کچھ لگتا نہیں ہے. آسمان سے مدد کے اتروانے میں کرتے ہیں، بھرتے ہیں لوٹا، کرتے ہیں وضو، بچھاتے ہیں مصلی، پڑھتے ہیں نماز، بہاتے ہیں آنسو اور مانگتے ہیں دعا چپکے سے. اور صبح دیکھو تو آسمانی مدد آئی ہوئی دکھائی دیتی نہیں، اور وہ کام کر کے چلی جاتی ہے، اور یہ سارے پریشان حیرت انگیز طریقے پر.